السلام علیکم. دس از محمد ناصر. چلیں آج کا سیشن شروع کرتے ہیں. سو آر فرسٹ ویڈیو از بیسڈ آن 25 MCQs. The first MCQs is the arrangement of jobs on the basis of their duties, responsibilities and skills is prepared in. تو سوال ہے کہ جاب کی جو ارینجمنٹس ہوتی ہیں نا جابس کی, وہ کن بیسس پہ ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ ڈیوٹیز اس میں دی جاتی ہیں, رسپانسبلٹیز ظاہر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں, اور سکلز, یہ تین چیزیں دیکھ کے جو ارینجمنٹ کی جاتی ہے جابس کی نا. تو یہ کیا ہوتی ہے, کسی کی پوزیشن دیکھ کے ہی نا ہم اس کی جو ڈیوٹیز ہیں اس پوزیشن کے مطابق لگاتے ہیں. تو اس کے لیے ایک تو کلاسیفیکیشن کرتے ہیں, سب جتنے بھی ہمارے پاس ان کے آدمی ہوتے ہیں کام کرنے والے, ان کی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں کہ کون سا آدمی کس کلاس کا آدمی ہے, اس کی کیا کلاسیفیکیشن ہے, ٹھیک ہے. اس حساب سے اس کی پوزیشن کیا ہے, پھر اس کی ڈیوٹیز رسپانسبلٹیز مطلب جو ہے طے کی جاتی ہیں, ظاہر سی بات ہے اس کی سکلز کے مطابق, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو کریکٹ آپشن از پوزیشن کلاسیفیکیشنز, ٹھیک ہے. پوزیشن کے حساب سے کلاسیفیکیشن جو کی جاتی ہے اس کے حساب سے جابس کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے. ڈیوٹی, رسپانسبلٹیز اور سکلز جو ہیں یہ ان میں ان کے حساب سے کی جاتی ہے. کوسچن نمبر 2 ہے, روئٹنگ از ڈیفائنڈ انڈر سیکشن PPP. ہیئر دی ورڈ از PPC از دی ایبریویشن آف پاکستان پینل کوڈ, ٹھیک ہے. پاکستان پینل کوڈ, this is the if we say this is the abbreviation of PPC, تو اس چیز کی ایبریویشن ہے پاکستان پینل کوڈ. تو یہاں پہ ورڈ روئٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا کرنا, فساد کرنا, ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہوگا, روئٹنگ از اے نوائسی وائلنٹ پبلک ڈس آرڈر. کیا ہوگا یہ نوائسی, شور شرابے والا, وائلنٹ, بڑا یعنی کہ بے لگام, بے ہنگم, جو لوگ وائلنس پھیلاتے ہیں, ایسے لوگوں کا ایک مجموعہ ہوگا, بائی گروپ اور کراؤڈ آف اے پرسنز, ٹھیک ہے. یہ گروپ ہوگا, یہ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ہوگا. اب یہ کیا کر رہا ہوگا, پروٹیسٹ کر رہا ہوگا, یعنی کہ نارملی اس کی جو فارم ہوتی ہے وہ پروٹیسٹ, کسی کے پروٹیسٹ کر, کسی کے اگینسٹ کر رہا ہوگا, یا تو ہو سکتا ہے کسی اور اسکول آف تھاٹ گروپ کے اگینسٹ یہ پروٹیسٹ کر رہا ہو, یا پھر یہ ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ کے اگینسٹ کر رہا ہو, ٹھیک ہے. اگینسٹ ان کا پروٹیسٹ کسی چیز کے بارے میں ہو, گورنمنٹ کے ہو, لیکن یہ کیا ہو, نوائسی ہو, وائلنٹ ہو, اور ٹھیک ہے اس میں پبلک ڈس آرڈر ہو, ٹھیک ہے, بے ہنگم ہو, کوئی اس میں یعنی کہ کوئی ارینجمنٹ نہ ہو, بے ہنگم ہو, یعنی کہ جس کا کیا نقصان ہوتا ہے کہ لوگوں کی مارکیٹوں کو جو جلا دیتے ہیں, لوگوں کے کاروباروں کو نقصان پہنچاتے ہیں, مطلب اس طرح کا یہ ہجوم ہوتا ہے. تو اس کو جو سیکشن ہمارے قانون کا ہے, جو پینل کوڈ کا, وہ جو اس کو لاگو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 146 سیکشن, ٹھیک ہے. اس چیز کو ڈیل کرتا ہے, اس سب سینیریو کو. کوسچن نمبر 3 ہے, اے پولیس آفیسر شیل ڈیٹین ان کسٹڈی اے پرسن اریسٹڈ وداؤٹ وارنٹ فار اے پیریڈ وتھ ڈز. اچھا یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ایک پولیس آفیسر ہے, اس نے اب کسی آدمی کو اپنی کسٹڈی میں رکھنا ہے, تو وہ کتنی دیر تک اسے کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے. تو اس کی جو ڈیوریشن ہے 48 آورس ہے. اگر اسے 48 گھنٹوں کے اندر جو ہے اس کا جو ہے مطلب اس کے خلاف یا تو مقدمہ درج کرنا ہوگا, اور مجسٹریٹ کے سامنے آئی تھنک بعد میں پیش کرنا ہوتا ہے. کوسچن نمبر 4 ہے, ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیس اور ٹرائی اٹ سیلف انڈر سیکشن. جو ہائی کورٹ ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے, تو ہائی کورٹ کسی بھی کیس کو ٹرانسفر کر سکتی ہے کہ اپنی کورٹ کے علاوہ دوسری کورٹ کو دے سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ صرف ہائی کورٹ کے پاس ہی اتھارٹی ہوتی ہے. ہائی کورٹ ہیز پاور ٹو ٹرانسفر اینی کیس فرام ون ٹو اندر اور اینی آف دی گراؤنڈ آن اینی آف دی گراؤنڈ, یعنی کسی بھی گراؤنڈ بیس پہ جیسے ان کا ہائی کورٹ فیل کرے کہ اس کیس کو ہم نے کسی دوسری عدالت میں بھیجنا ہے تو وہ بھیج سکتے ہیں. صرف ہائی کورٹ ہی یہ کر سکتی ہے. تو اس کا جو سیکشن ہے نا وہ 526 اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ اس سیکشن میں یہ چیز بریف کی گئی ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ مطلب یہ پاور ہے اس کے پاس کہ وہ یہ صرف یہ کام کر سکتی ہے, ٹرانسفر کر سکتی ہے کسی کیس کا, یا ٹرائی اٹ سیلف, یا خود ہی اس کو دیکھ سکتی ہے. کوسچن نمبر 5 ہے, دی ورڈ کوئن از ڈیفائنڈ انڈر سیکشن PPC, ٹھیک ہے. اب یہ پاکستان پینل کوڈ کس سیکشن کے تحت, ویسے کوئن کا مطلب ہوتا ہے سکہ, آپ سب جانتے ہوں گے. جو بھائی اب قانون میں یہاں پہ اصل میں کرنسی کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. کون سے آفینسز یعنی کہ کون سے جرائم کی بات ہو رہی ہے جو کرنسی سے ریلیٹ ہوتے ہیں, اس لیے یہاں پہ ورڈ کوئن یوز ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیا اوفینس ریلیٹنگ ٹو کوئنز اینڈ بینک اینڈ کرنسی, جو ان سب کے ساتھ ریلیٹڈ اوفینسز ہوتے ہیں نا, جو جرائم ہوتے ہیں, تو ان کو جو پینل کوڈ ہمارا ہے پاکستان پینل کوڈ جو اسے ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اس کے بارے میں جو مطلب اپنی قانونی رائے رکھتا ہے, تو وہ 230 ہے, ٹھیک ہے. تو اب کوسچن نمبر 6 ہے, گیونگ فالس ایویڈنس ان این اوفینس پنشیبل. اچھا آپ اذان ہو رہی ہے, اذان کی بات انشاءاللہ کرتے ہیں.
اچھا گیونگ فالس ایویڈنس از این آفینس پنشیبل. اب اگر فار ایگزامپل فار سیک آف آرگومنٹ کوئی کیس چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اب ایک کسی بھی انسان نے فالس ان کی جھوٹے ایویڈنس جمع کروا دیے ہیں اور اب وہ پروف ہو گئے کہ جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو جو پینل کوڈ, پاکستان پینل کوڈ جو مطلب جو اس کی دفعہ اس پہ لگتی ہے وہ ہے 191, ٹھیک ہے, تو یہ کریکٹ کیا گیا ہے, 191 جو ہے وہ اس پہ دفعہ لگتی ہے. کویشچن نمبر 7 ہے گیونگ فالس ہاں ٹھیک ہے, گیونگ فالس ایویڈنس از این آفینس پنشیبل انڈر سیکشن, تو 54 ہے, ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 8 ہے سویٹس ٹو بی انسٹیٹیوٹیڈ ویئر سبجیکٹس میٹر سٹویٹس ڈیلز انڈر سیکشن CPC, تو یہ سیکشن 15 اسے ڈیل کرتا ہے. یہ اصل میں کیا ہے, یہ موویبل جو پراپرٹی ہوتی ہے نا اس کے بارے میں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو جو ڈیل کرتی ہے اس کا قانون کو. فار ایگزامپل اگر آپ نے کسی ایسی کوئی آپ کی میٹیریل ہے جس کی آپ نے ریکوری کرنی ہے جو ہے موویبل, تو اس کو جو آرٹیکل ڈیل کرے گا, جو مطلب یہ اس کا CPC کا جو کرے گا, مطلب جو آرٹیکل ہے یا اس کا قانون ہے, تو وہ 15 اس کو ڈیل کر رہا ہوگا. میں اس کے بارے میں سب چیزیں بتا رہا ہوگا کہ کس طرح اس کو کیا جائے گا, اس سب پروسیس کو. کویشچن نمبر 9 ہے اکارڈنگ ٹو دی سیکشن 359 PPC کڈنیپنگ از آف 2 ٹائپس, تو اس میں کڈنیپنگ جو ہے کتنے ٹائپ کی ہے, 2 ٹائپ. اب کون سی ہے, ایک تو یہ کسی کو مجبور کر کے لے جانا, ٹھیک ہے, وہ بھی کڈنیپنگ ہے, اور ایک دھوکہ دہی سے کسی کو لے جانا, یہ بھی کڈنیپنگ ہے, ٹھیک ہے, تو یہ دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں. کویشچن نمبر 10 ہے ریفرنس ٹو ہائی کورٹ از میڈ انڈر سیکشن CPC, تو اگر آپ ریفرنس ہائی کورٹ کو بھجوانا ہے تو وہ سیکشن 113 جو ہے اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. کویشچن نمبر 11 ہے سیکشن CRPC ڈیلز ود اریسٹ بائی اور ان پریسنس آف مجسٹریٹ, ٹھیک ہے. اچھا فور دی سیک آف آرگومنٹ دے گا, مجسٹریٹ ایک بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے, تو اس کے سامنے کسی نے کوئی اوفینس کر دیا ہے, کوئی ایسا جرائم کر دیا ہے, تو اب وہ کیا کرے گا, وہ یا تو خود اسے اریسٹ کر سکتا ہے یا پھر کسی کو کہہ سکتا ہے کہ مطلب کہ آپ اسے اریسٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. وین اینی اوفینس از کمیٹیڈ ان دی پریسنس آف مجسٹریٹ ود ان دی لوکل لمٹس آف جورسڈکشن جو اس کی ہوتی ہے, ہی میں ہم سیلف اریسٹ اور آرڈر اینی پرسن ٹو اریسٹ, کہ وہ یہ تو خود کرے گا یا آرڈر کرے گا کسی کو کہ بھائی اسے اریسٹ کرو, تو اسے جو سیکشن کر رہا ہوتا ہے سیکشن 46 جو ہے وہ اسے الاؤ کرتا ہے اور وہ اس سب چیز کو ڈیل کرتا ہے. یہاں پہ آپشن نہیں دیا گیا, ویسے آپ کو بتا کر نن آف دیز از رائٹ آپشن ہیئر بیکاز دی رائٹ آپشن از ناٹ دیئر. کویشچن نمبر 12 ہے اکارڈنگ ٹو دی فریڈ وچ آف دی فالوئنگ از دی رویل راڈ آف انکانشیس. واٹ از مینس بائی رویل راڈ آف انکانشیس, تو یہ ایک تھیوری ہے فریڈرک کی. وہ کہتا ہے کہ ہم جب مدہوش ہوتے ہیں, یعنی کہ جب ہمارا مائنڈ ہوش میں نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کانشیس میں نہیں ہوتا, آپ کو میں بالکل سمپل سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں تاکہ وہ سمجھ آ سکے, یعنی کہ جب آپ کا دماغ آپ کے فار ایگزامپل آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ وہ اس وقت ڈریمز دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, وہ تب آپ کو ان جگہوں پہ پہنچاتا ہے جن جگہوں پہ آپ کا دماغ اس وقت نہیں جا سکتا, کہ جب آپ خود کانشیس ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کا مائنڈ آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیٹ یہاں پہ اصل میں وہ ظاہر کرتا ہے, ٹھیک ہے. ویسے یہ جو ہے یہ کیا ہے, یہ دی انٹرپریٹیشن آف ڈریمز ہے, ٹھیک ہے, ان دی رویل روڈ ٹو دی نالج آف دی انکانشیس ایکٹیویٹیز آف دی مائنڈ. یہ کیا ہے, انکانشیس ایکٹیویٹیز ہیں مائنڈ کی, اس بارے میں بات ہو رہی ہے. تو اب وہ جیسے ہم کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ڈریمز الاؤ فور, آپ کو کرتی ہیں کیوں, اسیسیبلٹی کرتی ہیں, آپ کے مائنڈ کو ایسی جگہوں پہ لے جاتی ہیں جہاں آپ نہیں جا سکتے جب کانشیس, یعنی کہ جب آپ اپنے مائنڈ پہ آپ کا کنٹرول ہے تب آپ نہیں جا سکتے. آپ دیکھتے ہوں گے ویسے بھی کہ جب خواب آتے ہیں انسان مطلب خود ہی کہاں کہاں نکل جاتا ہے, جبکہ ریئل میں انسان وہ امیجنیشن نہیں کر سکتا ہے, وہ انسان کے پاس امیجنیشن پاور ریئل میں نہیں ہے. Question number 13 according to the Rogers the core conditions that are an integral parts of the relationship therapeutics relationships are, تو یہ اصل میں یہ جو ہے نا جو ہمارے بھائی ہوتے ہیں سائیکالوجسٹ, ٹھیک ہے, ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں نا, یہ وہ اس ڈیزیز کو جو ہے دیکھتے ہیں, اور وہ کیا کرتے ہیں, فار ایگزامپل کسی کا مینٹل ڈس آرڈر ہو گیا ہے, اور دماغی طور پہ کسی کو کوئی کمزوری ہو گئی ہے, کوئی پریشانی رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, تو وہ اب کیا, وہ سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے.
تو اب یہ ایک تھیوری ہے روجرس کی کہ وہ کہتا ہے کہ یار جو بھی انسان ہے نا، اگر اس کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے، تو وہ اس کے اندر ہی یہ کیپیسٹی موجود ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پہلی تو اس کے بارے میں یہی یہ تھیوری ہے. ٹھیک ہے، اس کا بلیو ہے. ٹھیک ہے، اس کا روجرس کا بلیو کیا ہے کہ دیٹ ایوری ہیومن بینگ اسٹرائیو فار اینڈ ہیز دی کیپیسٹی ٹو فلفل ہز اور ہز آن پوٹینشیل اور ہر آن پوٹینشیل، کہ یا وہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو اس کے اندر ہی یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ اپنی اس چیز کو فکس کر سکتی ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اپنی توجہ کے ساتھ. لیکن فور جسے کو آرگومنٹ، اب کسی کو مینٹل ڈس آرڈر ہے، بہت زیادہ پریشانی ہے، تو اب وہ جاتا سائیکالوجسٹ کے پاس جاتا ہے. دس از جسٹ لائک ڈیفیکلٹ فار می ٹو پروناؤنس دس ورڈ. آئی ڈونٹ نو وائی آئی ایم فیسنگ دس پرابلم. بٹ اچھا، وہ اب چلا گیا تھا. اب وہ کیا کرتا ہے، تو وہ یہ 6 پوائنٹ لکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایک تھیوری ہے. وہ کہتا ہے یہ 6 پوائنٹ ہوں گے تبھی وہ ٹھیک ہوگا. اب اس 6 پوائنٹس میں، ٹھیک ہے، یہاں پہ نا 3 پوائنٹس دیے گئے ہیں. کنگرینس یو پی آر، جو یو پی آر کا مطلب کیا ہے، انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ. اب اس کا کیا مطلب ہے، جو ڈاکٹر ہوگا نا، اب وہ جس بیچارے کو یہ ڈیزیز ہے، مینٹل ڈس آرڈر ہے، تو وہ اس کی ہر بات سنے گا آرام سے، تسلی سے، پازیٹیو سے، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو. تو ایمپیتھی کیا ہے، اب اس کے ساتھ وہ بڑی ہمدردی جتائے گا تاکہ یار وہ مجھے بتا سکے. تو یہ تینوں آپشن جو ہیں رائٹ ہیں. اس کے علاوہ 3 اور بھی ہیں، یہ 6 کے 6 میں نے مینشن کر دیے ہیں. تو یہاں پہ کریکٹ آنسر دیا ہی نہیں گیا، حالانکہ یہاں پہ ہونا چاہیے تھا ایک آپشن آل آف دیز کا، جو کہ نہیں دیا گیا، اس لیے میں نے یہ دونوں چیزیں مینشن کر دی ہیں آپ کے سامنے. Question number 14, a personality characteristics associated with a lower rate of stress related illness. ٹھیک ہے، اب یہ پرسنالٹی کے لحاظ سے کریکٹرسٹکس کیے جاتے ہیں. پرسنالٹی A B C D اس طرح دی جاتی ہے کہ بھائی ان پرسنالٹی کے ساتھ یہ کچھ ہوتا ہے. تو جو بی ٹائپ کے لوگ ہیں نا، یہاں وہاں ان کی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اسٹریس ہے تھوڑا کم لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے، کیونکہ وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ریلیکسڈ ہوتے ہیں، پیشنٹ ہوتے ہیں، ایزی گوئنگ نیچر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، صبر کریں، کر لیں گے، جو بھی مسئلہ ہے انشاءاللہ ہو جائے گا. تو اس طرح کے لوگ بہت اچھی نیچر کے ہوتے ہیں، انہیں بی ٹائپ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. Question number 15, a student who faces the stress of failing several courses might spend long hours studying, seeking stress. Which stage of stress it is? ٹھیک ہے. تو دیکھیں، اب بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو مطلب ظاہر سی بات ہے وہ گھنٹوں محنت کرتے ہیں، پھر بھی ان کے ایک مائنڈ میں ایک بات ہوتی ہے کہ یار ہم کہیں فیل نہ ہو جائیں، ہمارے بہت سے کورس رہ نہ جائیں. مطلب اس طرح کی جو بہت زیادہ اسٹریس دیتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتی ہے، انہیں تھکان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایکسرشن کا مطلب ہوتا ہے تھکان ہو جاتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، ایگزاسچن. ٹھیک ہے، دس ورڈ از ایگزاسچن کا مطلب ہوتا ہے تھکان. Question number 16, taking talk about suicide as warning can help in prevention because. اچھا دیکھیں، کوئی بندہ ہے جو بات کر رہا ہوتا ہے، مطلب سوسائڈ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ باتیں کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، بیکاز موسٹ پیپل ہو کمٹ سوسائڈ ہیو شیئرڈ دیئر انٹینشنز ود ادر. تو ظاہر سی بات ہے، جو لوگ بیچارے سوسائڈ کرتے ہیں وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ بہت زیادہ ان کو نا سٹریس ہوتی ہے. کوئی بھی معاملہ کسی کے ساتھ پیش آتا ہے تو وہ اس کو بالکل ڈیپلی لے لیتے ہیں، دل پہ لے لیتے ہیں. اور یہ نیچرل ہے، ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات میں نے ایک بار نوٹ کیا ہے، جن کے ساتھ یہ نہیں گزری ہوتی نا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے، وہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پاگل ہیں، یہ ایسا نہیں ہے. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمیں زندگی میں بہت سے ایسی چیزیں بھی فیس کرنی پڑ جاتی ہیں جو ہم نے کبھی نہیں کی ہوتی، اور ہمارے لیے وہ اندھوناک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بے حد ناقابل برداشت ہوتی ہیں. اور یہ حقیقت ہے، کچھ ایسے واقعات انسان کے ہوتے ہیں کہ روح ہل جاتی ہے انسان کی. یہ بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بارے میں نہیں معلوم ہوتا. وہ یہ کس طرح، جب آپ ایک چیز سے گزرے نہیں ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ چیز مائنر ہے یا یہ چیز میجر ہے، یہ چیز مطلب اتنا ویٹ رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. یا تو آپ گزرے ہوں، اللہ نہ کرے کوئی لوگ گزرے، لیکن یہ حقیقت بات ہے. بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے بعض اوقات ہم نے سالوں سال اپنے مائنڈ کو کس چیز پہ مرکوز رکھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ہے سالوں سال، اور جب سالوں سال بعد ایک چیز ایسی ہو جائے کہ جو آپ نے کبھی وہم و گمان نہ کی ہو، آپ کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ نہ کر سکے،
تو تب ایسی کنڈیشن ضرور آتی ہے کہ جب آپ کو بالکل آپ اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے, تو ظاہر سی بات ہے جو وہ ایسے لوگ عموماً شیئر کرتے ہیں. اب لازمی نہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ معاف کرے کوئی سوسائڈ کرے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات واقعی اس حالت تک انسان پہنچ جاتا ہے کہ اسٹیج ضرور آتی ہے, اس میں سے جو تھوڑا سا عقلمند لوگ ہوتے ہیں وہ نکلتے ہیں, پھر جیسے کیسے نکلتے تو ضرور ہیں. تو خیر, لیکن یہ بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو کوئی پریشانی دیتے تو اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں, مطلب سمپل ورڈز کہوں تو اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں دیتا. اگر آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت عجیب ہے, یہ کامن نہیں ہے, تو یہ یاد رکھیں آپ بھی پھر کامن نہیں ہیں. چلیں آگے. کویسچن نمبر 17. The perspective draw on the way in which human mental abilities serve adaptive purpose. What is means by adaptive purpose? Here the word adaptive purpose is hasbe mansha. Evolutionary is the correct answer. وجہ کیا ہے کہ اب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے تھے پرسپیکٹیو ڈرا. اب کیا کہتے ہیں, ہیومن کب اپنا نقطہ نظر رکھ سکتا ہے, جبکہ وہ ارتقائی مراحل جو حل کر چکا ہو, تبھی وہ کوئی پرسپیکٹیو, کوئی حسب منشا اپنے مطابق کوئی نہ کوئی مطلب نقطہ نظر رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی تبھی کنڈیشن ہو سکتی ہے جب اسے ارتقائی مطلب کر رہا ہو یا کر چکا ہو اس کا مائنڈ. کویسچن نمبر 18. کرشنا کماری ہیز بیکم دی فرسٹ ہندو دلت وومن سینٹ ان پاکستان. شی ریپریزینٹس, اچھا یہ پاکستان پیپل پارٹی سے اس کی ریپریزنٹیشن ہے, اور یہ دلت جو ہے اس کی فرسٹ ہندو وومن ہے. ٹھیک ہے, ایک سیٹ جو نان مسلمس کے لیے رکھی گئی تھی وومن کے لیے, تو وہ ان کو الاٹ کی گئی ہے. یہ سنس 2018 سے اپوائنٹڈ ہے. ٹھیک ہے, شی ہیز بین اپوائنٹڈ سنس 2018. اینڈ کویسچن نمبر 19. دھنیش وار واز فوٹ ان, تو یہ 1864 میں یہ لڑی گئی تھی. یہ تھا یہ کہ پروشیا اور آسٹریلیا نے وار ڈکلیئر کر دی تھی ڈنمارک. پہلے ڈنمارک کو کہا تھا کہ اس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ریمین چینج کا وہ واپس کر دے, مطلب جو اس نے چینج کیا ہے وہ چینجنگ سب واپس کر دے ان کانسٹیٹیوشن میں 1863 کے. تو ڈنمارک نے انکار کر دیا, تو پھر ایک جنگ چڑھ گئی. پروشیا اور آسٹریا نے ڈنمارک پہ چڑھائی کر دی تھی, اس کی باؤنڈری کراس کی تھی, تو یہ لڑائی ہوئی تھی. کویسچن نمبر 20 ہے. دی لارجسٹ پلانٹ آف آر سولر سسٹم از جوپیٹر از ون آف دا لارجسٹ پلانٹ, اور وی کین سے ظاہر سی بات سب سے بڑا جو جوپیٹر ہے. میں نے یہاں پہ ایک گرافیکل ریپرزنٹیشن دے دیا ہے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے کہ جوپیٹر, اس کو ایک بار دیکھ لیں گے تو آپ کو اس میں بہت سی معلومات مل جائیں گی کہ سب سے نزدیک کون ہے, سب سے دور کون ہے سورج سے, ہماری زمین کے آس پاس کون کون سے سیارے ہیں, مطلب یہ پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کو سب معلومات مل جائے گی. اس کا ایک اور انٹرسٹنگ آگے ایک کویسچن ہے, وہ میں آپ کے اوپر آج چھوڑوں گا کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. کویسچن نمبر 21 ہے. وچ آف دی فالوئنگ وٹامنس مینٹین نارمل کلاٹنگ آف بلڈ. اچھا, نارمل کلاٹنگ اور بلڈ ہیئر مینس دیکھیں ہمارا جسم میں جب بھی کوئی کٹ لگتا ہے آپ دیکھتے ہوں گے خون بہتا ہے اور تھوڑی دیر بعد وہیں پہ وہ ختم جم جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک نارمل کلاٹنگ سسٹم ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ یار ایک نارمل انسان کا جب بھی کوئی کٹ لگے گا تھوڑا سا خون بہہ کے نا خود بخود خون وہاں پہ تھوڑا جم جاتا ہے, اور تاکہ وہ مزید بلیڈنگ نہیں ہوتی. تو اس کو جو ڈیل کر رہا ہوتا ہے وہ وٹامن کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وٹامن کے اس چیز کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ فوراً وہاں پہ کلوٹنگ بنانے کا عمل شروع کرتا ہے تاکہ خون نہ بہے. اللہ تعالیٰ نے نظام انسان کے جسم میں بہت کمالات رکھے ہیں, انبلیویبل ہیں ویسے. کویسچن نمبر 22 ہے. دی انچارج پارٹیکل ان این ایٹم از کالڈ. ایک ایٹم میں انچارج پارٹیکل جو ہے نیوٹرون ہوتا ہے. کون ہوتا ہے؟ ایک ایٹم میں انچارج پارٹیکل نیوٹرون ہوتا ہے. ایک ایٹم میں انچارج پارٹیکل نیوٹرون ہوتا ہے. کویسچن نمبر 23 ہے. نیم دی author who created the fictional character of a great detective called Sherlock Holmes. تو here the word as fictional means کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتے ہیں نا فرضی کریکٹرز. ٹھیک ہے, فرضی کریکٹرز, تو وہ تو شارلوک ہولمز نے آرتھر کینن یہ کریکٹر جو ہے اس کا بہت زیادہ مشہور کریکٹر تھا. ٹھیک ہے, یہ فکٹیشنل ان کے فرضی کردار تھے, جیسے فرضی کہانیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. کویسچن نمبر 24. وچ ون آف دی فالوئنگ از ناٹ اے پارٹ آف دی یونائٹیڈ عرب اماراتس. تو وہ جو اس میں ابو دھابی بھی یونائٹیڈ عرب امارات کا حصہ ہے, دبئی بھی, شارجہ بھی. تو ٹھیک ہے, بٹ قطر از ناٹ اے پارٹ آف یونائٹیڈ عرب امارات. یہاں پہ میں نے مزید اس کی گرافیکل ریپرزنٹیشن بھی دیکھ لیا. آپ یہاں پہ
اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کویشچن نمبر 25 ہے دی ہاٹیسٹ پلانٹ آف دی سولر سسٹم از وینس. ٹھیک ہے. تو سب سے گرم ترین ہے نا، جس میں سب سے زیادہ یعنی کہ مطلب اس کا ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کون سا ہے؟ وینس. اب دیکھتے ہیں یہ اس کی. اچھا ویسے تھوڑا سا یہ ایک سوال آپ کے لیے ہے کہ جو مرکری ہے وہ تو سب سے نزدیک ہے سورج کے. ہونا تو یہ چاہیے اس کی جتنی بھی زیادہ ہیں مطلب شعاعیں ہو کہہ لیں، یا آپ اس کی روشنی کہہ رہے ہیں، یا اس کی ہیٹنس جو بھی اسے نام دے سکیں، تو سورج کی اس پہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم کہہ رہے ہیں وینس ہے. یہ کویشچن آپ کے لیے میں چھوڑ جاتا ہوں. ویسے نیکسٹ ویڈیوز میں نا آگے میں بتا دوں گا اگلے پیپر میں کہ اس کی کیا وجہ ہے. تو ویسے یہ آپ کے لیے سوال ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ویسے سوال ہے، چلیں آپ اس کا مجھے ان باکس میں جواب دے دیجیے گا. ٹھیک ہے.